آج جو ہے ہم جو چیز پڑھیں گے اردو نثر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اردو نثر میں جو ہے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے جن کا نام اردو نثر میں آتا ہے، اور وہ ہیں مولانا ابوالکلام آزاد۔ ٹھیک، مولانا ابوالکلام آزاد، ان کو آج ہم اردو نثر میں پڑھیں گے، یعنی ان کی حالات زندگی سے مکمل واقفیت حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اردو میں جو ہے ایک ہوتا ہے کنیت۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کنیت، ٹھیک، دوسرا ہوتا ہے لقب، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے تخلص، ٹھیک ہے؟ یہ عام طور پر مشہور شخصیتوں کے ناموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بہت اچھا شاعر ہے تو وہ اپنا تخلص رکھتا ہے، تخلص بتایا تھا میں نے آپ کو غزل میں، ایک اضافی نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو پرسوں جب بتایا تھا حضرت موہانی کا، ان کا پورا نام تھا سید فضل الحسن اور حضرت ان کا تخلص تھا، ٹھیک ہے؟ غالب، مرزا غالب، ان کا اصل نام مرزا اسداللہ خان تھا، تخلص ان کا غالب تھا۔ حالی، ان کا پورا نام الطاف حسین حالی اور تخلص حالی تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہوتا ہے تخلص، ایک ہوتا ہے کنیت۔ کنیت کیا چیز ہوتی ہے؟ کنیت جو ہے کسی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی جانب اسے منسوب کیا جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کنیت۔ اور کنیت میں عام طور پر ابو کا لفظ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے ایسے نام ہیں کہ ان کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن وہ اپنی کنیت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جیسے ہمارے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جب آئے تیمم کر کے، تو آپ کے ہاتھ پیروں میں جو جسم پہ مٹی بہت زیادہ تھی، انہیں تیمم کا طریقے کا پتہ نہیں تھا، تو کیا کام کیا، پورا مٹی لے کر کے ہاتھ پہ پھونک لیے، تو ان کو جو ہے کنیت پڑ گئی ابو تراب، یعنی مٹی کے ابو، مٹی کے ابو، ابو تراب ان کی کنیت ہو گئی۔ ایک تم نے صحابی کا بہت نام سنا ہوگا، ابو ہریرہ، حدیث میں آتا ہے، ان کو بلی پالنے کا بہت شوق تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہر کے معنی ہوتے ہیں بلی، تو ان کا جو صحیح نام تھا وہ تھا عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن نام تھا، لیکن جو ہے وہ بلی بہت پالتے تھے، تو ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی، بلی کے ابو۔ ایسے ہی مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے یہ ان کا اصل نام نہیں ہے، ابوالکلام جو ہے وہ ان کی کنیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور کنیت اس وجہ سے پڑی کہ جب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ بولتے تھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بجلی گرج رہی ہو، اور الفاظ خود آپ کے دماغ میں ایسے آتے تھے جیسے لگ رہا ہے کہ وہی اتر رہی ہو آپ کے اوپر۔ یعنی کل ملا کر کے اردو زبان و ادب پر آپ کی زبردست قدرت تھی، تو اسی لیے جو ہے یہ ابوالکلام کے نام سے مشہور ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی باتوں کے باپ، کلام کے باپ۔ تو یہ جو ہے ابوالکلام جو آپ کی ہے وہ آپ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے؟ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہے ابوالکلام کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یا ابو کہاں پر لگتا ہے، تو عام طور پر کنیت بھی جو ہے وہ ابو لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابوالکلام جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، کیونکہ آپ جو ہے اردو ادب میں یا اردو نثر میں اس اعلیٰ مقام پر تھے کہ جہاں پر پہنچ پانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے کنیت آپ کی پڑ گئی ابوالکلام، باتوں کے باپ، نثر کے باپ، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو اصل نام تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کا جو اصل نام تھا وہ تھا محی الدین احمد۔ کیا نام تھا؟ محی الدین احمد۔ آپ کا جو اصل نام تھا وہ تھا محی الدین احمد۔ جیم کہاں بیٹھے؟ محی الدین، اس میں محی الدین نام بیٹے، محی الدین، محی الدین نہیں، محی الدین، ٹھیک ہے؟ یہ ہاں ہے آپ کا، اور میں کلیئر لکھ دیتا ہوں، میں دیکھو ان کا جو صحیح نام تھا وہ تھا محی الدین احمد،
ٹھیک ہے؟ آپ کا جو نام تھا، اصل نام تھا، وہ تھا محی الدین احمد، لیکن اردو دنیا میں، اردو نثر میں، اردو ادب میں جو ہے آپ ابوالکلام آزاد کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے. ٹھیک ہے بیٹے، یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد جو ہے ابوالکلام آزاد جو ہے وہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ان کی پیدائش جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے. پیدائش کہاں پر ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی ہے. مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، مکہ شریف، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، رسپیکٹ، عزت، آدر کے طور پر جو ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ مدینے کی رہنے والی تھی. کہاں کی تھی؟ مدینے کی رہنے والی تھی. اور آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1888 کو، یعنی 1888 میں جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی ہے. کہاں پر؟ مکہ مکرمہ کے اندر. ٹھیک ہے، بہت سی اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ دلی، کلکتہ، بنگال جو ہے، ممبئی اور جو ہے پونا. اب 4 اور مکہ، 4 شہروں کے نام دے دیے. اب کیا سوچتے ہیں ابوالکلام آزاد تو ہندوستان کے تھے، ہاں تو وہ ہوگا دلی ہوں گے کیونکہ پولیٹیکل میں بھی تھے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے. اور کب ہوئی ہے؟ 1888 کو. ٹھیک ہے، 1888 کو مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لائق ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے باقاعدہ، چونکہ مکہ میں کیا عربی زبان ہے، ٹھیک ہے، عربی ماحول ہے، تو آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی ہے وہ عربی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں جو ہے آپ کی تعلیم شروع ہوئی اور کون سی زبان میں؟ عربی میں. یعنی آپ نے ابتدائی تعلیم جو حاصل کی وہ عربی کی حاصل کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا گھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے کہاں پہ آ گیا؟ ہندوستان آ گیا. ٹھیک ہے، اور ہندوستان پہنچنے کے بعد جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے اردو، عربی، فارسی، دیگر جو ہے چیزوں میں جو ہے آپ نے مکمل مہارت حاصل کی. اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ذہین، مائنڈڈ اتنے زیادہ تھے کہ خود آپ کے استادوں کو آپ پر حیرت ہوتی تھی کہ آخرکار یہ بچہ اتنا مائنڈڈ کیسے ہو گیا. کتنا بھی چھوٹا بچہ ہے لیکن جو ہے ایسے ایسے عالمانہ سوال کرتے تھے اپنے استادوں سے کہ آپ کے استادوں کو خود حیرت ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو جب مکہ معظمہ آئے اور جب آپ تھوڑا ہوش سنبھالا تو کیا دیکھا کہ ہمارے ہندوستان میں اس وقت کیا تھا؟ انگریزوں کا راج تھا، انگریزوں کا قبضہ تھا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ انگریز جو ہے اس ہندوستان جسے کسی زمانے میں گولڈن برڈ، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، سن رکھا تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے یہ لوٹ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. اور 1857 میں جو ہے، ٹھیک ہے، جب انقلاب مچا اور ہندوستان میں آزادی کی تحریک چلی تو آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1888 میں. یعنی انقلاب کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے 30-31 سال کے بعد ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب مکمل قبضہ انگریزوں کا تھا تو اس وقت آپ ہندوستان تشریف لے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور ہندوستان جب تشریف لے کر کے آئے تو یہاں پر تحریک آزادی زوروں پر تھی. ٹھیک ہے، تو اور آپ باقاعدہ عملی طور پر یعنی اپنے ہر چیز کو قربان کر کے جو ہے آپ جنگ آزادی میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے، جنگ آزادی میں آپ شریک ہوئے. اور جنگ آزادی کے لیڈروں میں جو ہے سب سے پہلا نام اگر جو ہے سب سے باوقار، باعزت نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیا جاتا ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد ایک لیڈر تو تھے ہی لیکن بے باک صحافی تھے اور بے باک لیڈر تھے. ٹھیک ہے، آپ نے ہندوستان کے اندر سے جو ہے 2 اخبار نکالے تھے. ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے 2 اخبار نکالے تھے. کہاں سے؟ کلکتہ سے. اس کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام تھا الہلال، الہلال اور البلاغ. یہ آپ کے اخبار جو ہے بہت ہی زیادہ اہم اور مین ہیں اور ان کے بارے میں بہت سارے سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں مقابلہ جاتی امتحانوں کے اندر بھی. ٹھیک ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے 2 اخبار نکالے تھے. کیا نام تھا؟ ایک کا نام تھا الہلال اور ایک کا نام تھا البلاغ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید نے رسالہ جاری کیا تھا کون سا؟ تہذیب الاخلاق.
جس کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. میں نے حضرت موہانی کو بتایا تھا کون سا, آپ جو ہے اس میں 10th کلاس میں کہ جو ہے اردو معلّہ, ٹھیک ہے. تو ایسی انہوں نے جو ہے اخبار نکالا تھا الحلال اور البلاد. یہ مولانا آزاد کے 2 مشہور اخبار تھے جو اس زمانے میں آپ نے کلکتہ سے نکالے تھے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے سوالات عام طور پر ان کے بارے میں کیے جاتے ہیں کہ مولانا آزاد نے کون سا اخبار نکالا تھا, الحلال البلاد کے مدیر کون تھے, ٹھیک ہے. الحلال البلاد جو ہے کہاں سے نکلتا تھا, بہت سارے سوالات مشورہ کر کے جو ہے آپ سے اس کے بارے میں کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ جو ہے جنگ آزادی کے دوران اتنے متحرک تھے, اتنے ایکٹیو تھے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کئی بار جو ہے جیل جانا پڑا, قید و بند کی صحبتیں بھی آپ نے برداشت کی, ٹھیک ہے. اور آپ کے اسیری کا یعنی قید کا جو سب سے لمبا زمانہ ہے وہ آپ نے احمد نگر کی جیل میں گزارا تھا, ٹھیک ہے. احمد نگر جیل میں آپ نے سب سے زیادہ لمبے وقت تک کے جو ہے جنگ آزادی کی خاطر آپ نے اس جیل کے اندر قید کی زندگی گزاری تھی, جو میں نے آپ کو حصہ نسل میں پڑھایا تھا, حکایات بادہ تریاق, ٹھیک ہے. تو احمد نگر کی جیل میں, لیکن آپ نے وہاں پر جیل میں بھی خاموش نہیں بیٹھے, بہت متحرک تھے, ٹھیک ہے. وہاں سے آپ نے کیا کام کیا کہ ان کے ایک بہت ہی اچھے دوست تھے, ان کا نام تھا مولانا حبیب الرحمان خان شیرانی. کیا نام تھا؟ حبیب الرحمان خان شیرانی. حبیب الرحمان خان شیرانی, ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ شیرانی کیا تھا, ان کا تخلص تھا, ٹھیک ہے. مولانا حبیب الرحمان خان شیرانی ان کے مولانا آزاد کے بہت اچھے دوست تھے, اور احمد نگر کی جیل میں رہتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے اپنے دوست مولانا حبیب الرحمان خان شیرانی کو جو ہے بہت سارے خطوط لکھے تھے, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے زندگی گزارنے کے, ٹھیک ہے, رواقیت کے, اور اسی طریقے سے خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں پر, اور حالات کے اعتبار سے جو اس وقت سیاسی حالات تھے ان تمام چیزوں پر. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے, اپنی پریشانی کو بیان کرنے کے لیے یہ خط لکھے تھے, اور خط کس کے نام لکھے تھے؟ حبیب الرحمان خان شیرانی کے نام, ٹھیک ہے. اور بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد کے انہی خطوط کو جو ہے ایک کتابی شکل دی گئی, اور اس کا کیا نام رکھا گیا؟ غبار خاطر, ٹھیک ہے بیٹا. کیا نام رکھا گیا تھا؟ غبار خاطر, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو کہتا ہوں غبار خاطر. اب اس کے بارے میں جو بتا دیا میں نے آپ کو کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے یہ کیا ہے, آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے. غبار خاطر کیا چیز ہے؟ آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے. اور یہ خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے احمد نگر کی جیل میں رہتے ہوئے اپنے دوست مولانا حبیب الرحمان خان شیرانی کے نام لکھے تھے, جو بعد میں غبار خاطر کے نام سے اردو ادب میں شائع ہوئے. اور آج بھی جو ہے اردو نثر کا, اردو خطوط کا جہاں پر بھی تذکرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو غبار خاطر کے بغیر جو ہے آپ اردو خطوط کا تذکرہ مکمل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جیسے اخبار و رسائل کی بات آتی ہے تو تہذیب الاخلاق, الحلال البلاد کے بغیر اردو اخبار رسائل کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر خطوط کی بات آئے گی, جب تک کہ غبار خاطر کا ہم ذکر نہیں کریں گے اس وقت تک کہ خطوط کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں آپ اتنا جان لیجئے کہ یہ خط یہ آپ کے خطوں کا مجموعہ ہے, اور یہ خط مولانا آزاد نے احمد نگر کی اسیری کے دوران جو جیل میں آپ قید تھے وہاں سے اپنے دوست حبیب الرحمان خان شیرانی کے نام لکھے تھے, ٹھیک ہے, جو بعد میں غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے. ٹھیک, آگے بات یہاں تک سمجھ میں. ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا, اور ایک بار انگریزی عدالت میں سب سے زیادہ بلند آواز میں چیخ کر کے کہا تھا, ٹھیک ہے, کیا ہے انگریزوں, اگر تمہارے نگاہوں میں باغی ہوں, میں بغاوت کرنے والا ہوں, تو یاد کر لو اپنے وطن کی محبت میں یہ بغاوت کرنا میرا فطری اور شرعی حق ہے جو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور میں تمہیں عدالت نہیں مانتا. یہ جب الفاظ مولانا آزاد نے جو ہے انگریز جج کے سامنے کہے تھے تو فوراً آپ کو جیل کی سزا ہو گئی تھی.
تو کل ملا کرتے ایک بہت ہی بے باک لیڈر، بے باک صحافی اور بے باک مجاہد آزادی تھے، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ یہ ہمیشہ جو ہے عملی زندگی میں تو پیش تھے ہی، ادبی زندگی میں بھی آپ کے کارنامے سب سے اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ سیاسی اعتبار سے آپ اتنے زیادہ متحرک تھے کہ آپ سب سے زیادہ مشیر خاص جو تھے وہ مہاتما گاندھی کے اور جواہر لال نہرو کے، ٹھیک ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی کی جو ہے آپ مشیر خاص تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہندوستان کو آزادی ملی 1947 میں اور ہمارے ملک میں پہلی بار جب جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے، یعنی ہماری اپنی حکومت ہو گئی، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کون بنے تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو، ٹھیک ہے۔ آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ اور یہ مہاتما گاندھی جواہر لال نہرو کے اتنے زیادہ قریب تھے، آپ کے علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے جب ہندوستانیوں کی پہلی حکومت بنی اور پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، تو اس وقت سب سے اہم عہدہ جس کو بولتے ہیں ایجوکیشن منسٹر، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وزیر تعلیم، ٹھیک ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں شکشا منتری ہندی میں، ایجوکیشن منسٹر اردو میں کہیں گے وزیر تعلیم۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی پہلی جمہوری حکومت میں وزیر تعلیم تھے۔ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا who was مولانا ابوالکلام آزاد، یس۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے یہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ٹھیک ہے۔ سیاسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے جب ہندوستانی حکومت بنی تو آپ کو پہلا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا، جو آج کے ٹائم میں جو ہے یہ جو منسٹری ہے جو ہے مانو سنسادھن وکاس منترالیہ، جو شعبہ تعلیم کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد اس کے پہلے منسٹر تھے، ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے بعد اگر سب سے اہم عہدہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ مانو سنسادھن وکاس منترالیہ کا عہدہ آتا ہے، جو شعبہ تعلیم پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے ہمارے ملک کے پہلے وزیر تعلیم، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر، پرتھم شکشا منتری اگر کوئی ہمارے دیش کا تھا وہ کون تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد، ٹھیک ہے۔ پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد، ٹھیک ہے بیٹے، یہاں تک سمجھ آ گئے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے یہ پہلے وزیر اعظم تھے، وزیر تعلیم، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر۔ اور سیاسی اعتبار سے جو ہے آپ انڈین نیشنل کانگریس کے جو ہے صدر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے جب ہندوستان کو آزادی ملنی تھی، یہ تھا کہ ہندوستان کی آزادی کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، تو اس وقت جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو جو ہے صدارت کے عہدے سے سلوکدوش کر کے جو ہے جواہر لال نہرو کو جو ہے کانگریس کا پریزیڈنٹ، کانگریس کا ادھیکش بنایا گیا تھا، کیونکہ جو پارٹی کا مین ادھیکش ہوتا ہے عام طور پر جو ہے پردھان منتری وہی بنتا ہے۔ جواہر لال نہرو کو جب پردھان منتری ہوا تو جو ہے باقاعدہ انہیں کانگریس کا صدر بھی کیا اور مولانا آزاد کو جو استعفیٰ دینا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انڈین نیشنل کانگریس کے جو ہے صدر بھی رہے تھے، قومی صدر بھی رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سوالات آپ سے جو ہے الگ الگ انداز سے پوچھاتے ہیں کہ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے، یا آزادی کے بعد ہندوستانی حکومت میں جو ہے مولانا آزاد کو کون سا عہدہ دیا گیا، ٹھیک ہے، یا جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کے جو ہے آزاد حکومت میں کس چیز کے ذمہ دار تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف طریقے سے سوالات کیے جاتے ہیں، سب کا جواب رہے گا مولانا ابوالکلام آزاد، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ چونکہ آپ کے نام کے آگے مولانا لگا ہوا تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ آپ دنیاوی زندگی میں اور اسی میں کیا نام سیاسی زندگی میں رہ گئے، آپ نے دینی اعتبار سے بھی بہت اچھے کارنامے انجام دیے، بہت خدمات انجام دی آپ نے دین کی بھی، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی سورت سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کی تفسیر لکھی تھی ام الکتاب کے نام سے، کیا نام تھا؟ ام الکتاب، یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔
ام الکتاب، یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن کریم کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بدنصیبی رہی کہ جو ہے وہ ترجمہ جو ہے مکمل نہیں ہو پایا تھا اور بیچ ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور قرآن کریم کا جو آپ نے ترجمہ کیا تھا اس کا کیا نام رکھا تھا؟ ترجمان القرآن۔ کیا نام رکھا؟ ترجمان القرآن۔ یہ باقاعدہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ترجمان القرآن کیا ہے؟ حدیثی کتاب کا نام ہے، قرآن کی تفسیر ہے، فقہی کتاب ہے، یا جو ہے قصی کتاب ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور ترجمان قرآن کے مفسر کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت الصلاۃ، حقیقت الزکات، مسلمان عورت، ٹھیک ہے۔ مولانا آزاد نے سماجی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، ادبی اعتبار سے بھی ہر میدان میں آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، ٹھیک ہے۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں مولانا آزاد کی کتابیں نہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مسلمان عورت، ہمارے جو ہے سماج میں جو ہے عورت کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت، ٹھیک ہے، اس کی قدر و منزلت، اور اسی طریقے سے جو اس کا معیار، اس کا اخلاق، ان تمام چیزوں پر آپ نے جو لکھا تھا مسلمان عورت، ٹھیک ہے۔ اور علمی اعتبار سے بتایا میں نے آپ کو ام الکتاب جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، ترجمان القرآن قرآن کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی نسل کے بارے میں اتنا کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی نسل کے بارے میں اردو کے ایک بہت اچھے اور مشہور شاعر ہیں جنہیں امام المتغزلین کہا جاتا ہے، جدید اردو غزل کا امام بھی انہیں کہہ سکتے ہیں آپ، حضرت موہانی، انہوں نے ایک شعر لکھا تھا اور آپ کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ شعر کیا لکھا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب سے دیکھی ہے ابوالکلام کی نسل، ٹھیک ہے، جب سے دیکھی ہے ابوالکلام کی نسل، نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا، نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا۔ یعنی انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا مولانا آزاد کو، ٹھیک ہے، کس نے؟ حضرت موہانی نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر اتنی خوبصورت، اتنی سجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے نثر کا جب مطالعہ کرو، نثر کو جب پڑھو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نظم کی یا شعر گوئی کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے حضرت موہانی نے مولانا آزاد کو جو ہے یہ خراج عقیدت پیش کیا تھا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو پیدائش آپ کی 1888 کو مکہ میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور والدہ آپ کی مدینے کی تھی۔ آپ ہندوستان میں آئے، سیاسی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے آپ نے ہر میدان میں کارنامے انجام دیے، ٹھیک ہے۔ اور آزادی کے بعد جو ہے جب آپ کو جو ہے ہندوستانی جو ہے حکومت میں سب سے پہلا وزیر تعلیم، ایجوکیشن منسٹر آپ کو بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور زندگی بھر ہر ایک میدان میں آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اور آخر کار جو ہے آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1958 میں، ٹھیک ہے، 1958 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور آپ کے قبر آپ جاؤ گے جو ہے جامع مسجد کے پاس بالکل، ٹھیک ہے، جب مینا بازار ادھر سے آپ جاؤ گے تو بالکل مین گیٹ جو ہے جامع مسجد کی، اس سے پہلے جو ہے اونچائی پر، بلندی پر جو ہے، ٹیلے پر جو ہے باقاعدہ مولانا ابوالکلام آزاد کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر اگر آپ جا سکتے ہیں تو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہیں پر بورڈ لگا ہوا ہے مزار مولانا ابوالکلام آزاد، نیچے آپ کا جو صحیح نام ہے محی الدین احمد جو ہے وہ آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اعتبار سے بتایا میں نے غبار خاطر آپ کی جو ہے خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ نے احمد نگر کی جیل میں رہتے ہوئے اپنے دوست حبیب الرحمان خان شیرانی کو لکھا تھا، اور الہلال اربلاغ، یہ دونوں آپ کی مشہور اخبار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، یہ آپ نے جاری کیا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے الہلال اربلاغ جو ہے اخبار جاری کیا تھا، کہاں سے؟ کلکتہ سے،
ٹھیک ہے، کلکتہ سے جاری کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے دینی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی جو ہے آپ نے کارنامے انجام دیے۔ آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھنا شروع کیا ترجمان القرآن کے نام سے، سورہ فاتحہ کی الگ تفسیر لکھی ام الکتاب کے نام سے، ٹھیک ہے، حقیقت الصلاۃ، نماز کی حقیقت، حقیقت الزکات، زکات کی حقیقت، ٹھیک ہے، بہت جو ہے مسلمان عورت، ٹھیک ہے، یہ بہت ساری کتابیں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے لکھی تھی، اور پھر آخرکار جو ہے 1958 میں جو ہے دلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے، اور میں نے بتایا شروع میں آپ کو کہ ابوالکلام آزاد کیا تھی، یہ آپ کی کنیت تھی، ٹھیک ہے، آپ کا جو اصل نام تھا وہ تھا محی الدین احمد، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کے تمام مین پوائنٹس جو ہے اگر آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کو مولانا آزاد کے بارے میں کہیں پر بھی جو ہے پریشانی نہیں۔ بس ایک لفظ جو ہے اگر یہ کہا جائے تنقیدی، اگر کہا جائے مولانا آزاد کی تحریر پر تنقیدی نظر ڈالیے، تنقید ہوتے ہیں کہ آپ کی تحریر اگر کوئی خامیاں ہے تو اس کو بھی ظاہر کیجیے، تو مولانا آزاد کی نثر کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی نثر جو ہے وہ جو ہے ثقیل بہت ہے، ثقیل معنی ہوتے ہیں بوجھل، بھاری، ٹھیک ہے، جس کو ہر کوئی آسانی سے سمجھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہر کوئی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ آپ کی تحریر میں جو ہے تھوڑا بھاری پن، ثقیل الفاظ کا استعمال آپ نے زیادہ کیا ہے، جیسے بھیڑی کی بجائے آپ نے گرگ کا لفظ استعمال کیا ہے، فارسی کا جملہ گرگ، بھیڑیا، ٹھیک ہے، یا جیسے آپ نے حکایت باز ایوان محل نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو اچھے مکان کے لیے، بلڈنگ کے لیے آپ نے ایوان محل کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، ہری گھاس کے لیے آپ نے سبزہ خور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ پیراگراف ہے نا جو ہے حکایت بدریہ جو آپ نے اس وقت پڑھا ہے کہ اگر ایوان محل نہ ہو تو درخت کے سائے سے کام لے لیں گے۔ اگر اس میں یہ ہوتا کہ اگر ہمارے پاس اچھے مکان نہ ہیں تو ہم پیڑ کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اگر دیبا و مخمل کا فرش نہ ملے سبزہ خضروں پہ جا بیٹھیں، یعنی اگر ہمارے پاس بہترین قالین نہیں ہے تو ہم جا کر کے گھاس پہ بیٹھ لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اگر یہ کہتے ہیں گھاس پہ جا بیٹھیں گے، لیکن آپ نے کہا سبزہ رس کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ایک بات صرف کہی جاتی ہے کہ آپ کی نثر میں جو ہے تھوڑا وزن زیادہ ہے، بوجھل نثر ہے، آپ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر اعتبار سے جو ہے آپ ایک عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تحریر پر عربی کا اثر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی تحریر پر عربی کا اثر زیادہ ہے۔ اب بتائیے کہ وہ لوگ ہمارے بھائی جو عربی نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کا تعلق عرب سے نہیں ہے، تو آخرکار وہ کیسے سمجھ پائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی کبھی تنقیدی سوالات بھی ان پر کیے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو ہے یہی نثر مروج تھی اور عالمانہ نثر کا رواج تھا، اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے اپنی پوری نثر جو ہے اسی انداز سے پیش کی ہے، لکھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں جو ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے زمانے کے جو نثر تھے آج کے زمانے میں باقاعدہ اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے، اور عام طور پر اردو کے بہت اچھے نقاد ہیں، ان کا نام ہے مالک رام۔ کیا نام ہے؟ مالک رام۔ دیکھو یہ نام بتا رہا ہوں آپ کو میں، دھیان رکھنا، مالک رام، ٹھیک ہے، یہ مالک رام جو ہے نئے زمانے کے بہت اچھے نقاد ہیں۔ انہوں نے لگ بھگ مولانا آزاد کی ہر کتاب کو نظر ثانی کر کے، ٹھیک ہے، اس پر اپنے مقدمے کے ساتھ تحریر کیا ہے، اور وہ تمام کے تمام مشکل الفاظ جو ثقیل ہیں، بھاری ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں لوگ، باقاعدہ اس کو آسان زبان میں لکھا ہے۔ مولانا آزاد کی کوئی بھی کتاب دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو ہے ایوان غالب وغیرہ سے آپ کی کتابیں جو ہے وہ شائع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، غالب اکیڈمی سے، تو ہر ایک پر جو ہے مالک رام صاحب کا مقدمہ جو ہے آپ کو ملے گا، جس میں انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی، پیش کرنے کی کوشش کی کہ مولانا آزاد کی جو نثر ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی بہت ہی اچھا اور عالمانہ نثر ہے۔ آپ کی گفتگو کا انداز بہت ہی اچھا اور عالمانہ انداز تھا، ٹھیک ہے۔ تو اتنا میں نے مولانا آزاد کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔
اور ان کی بہت ساری کتابیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. غبار خاطر خطوط کا مجموعہ تھا، ٹھیک ہے. الہلال البلاغ آپ کا رسالہ تھا. 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، 1958 کو دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹے، اوکے، اللہ حافظ.